خوف تھا گرفتاری کا، کسی کو گرفتاری سے ڈرایا گیا تھا، کسی نے اپنی فیملی اسلام آباد سے نکالی تھی کہ اس کی فیملی کو خطرہ تھا، کسی کی آنکھوں میں نے آنسو دیکھے. مطلب ایسا ایک سما کریٹ کیا گیا تھا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون ہے، کون پریشر ڈال ہے، اور وہ بھی عوامی منتخب نمائندوں کے اوپر. سب سے پہلے تو میں گلگت بلتستان کے جتنے بھی لوگ ہیں اور میرے ملک کے جتنے بھی شہری ہیں ان سب کو مبارکباد دوں گا کہ کل رات سے آغاز یوم نجات ہو چکا ہوا ہے. جو اس ملک میں نوست پچھلے 1.5 سال سے چھائی ہوئی تھی اس کا خاتمہ اب سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب یہ ملک دوبارہ ایک عوامی طاقت سے ایک منتخب حکومت کے زیر نگرانی ایک ترقی کا سفر شروع کرے گا انشاءاللہ تعالی. 4 جولائی کو جب ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے مجھے ڈسکوالیفائی کیا تو اس دن آفس میں سارے ممبرز ہمارے جمع تھے تقریباً سوائے 4 کے، اور ہمارے لیے کافی مشکل تھا کہ ایک شخص کو نامینیٹ کیا جائے ایز اے چیف منسٹر اور اس کو سب میں کنسنسس کیا جائے. بہرحال رات 11-12 بجے تک تقریباً 10 یا 8 گھنٹے کی مشاورت کے بعد راجہ اعظم صاحب کا نام فائنل کیا گیا، جس میں ہمارے تقریباً 17-18 ممبر اسمبلی متفق تھے اور پی ٹی آئی کی طرف سے وہ نامینیٹڈ تھا. صبح 5 جولائی کو جب اسمبلی میں گئے تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی دن پاکستان کی گلگت بلتستان تو کیا پورے پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہمارے اپنے ادارے انہوں نے جس طرح کا کھیل کھیلا، پولیس کے ذریعے دروازے بند کر دیے گئے، ممبرز کی توہین کر دی گئی، ایون اسپیکر اسمبلی کو اندر گھسنے نہیں دیا گیا، اور رات تک اس وقت تک تو بلکہ میں نے ایک ویڈیو بھی جاری کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ جو پلان ہمیں سننے میں مل رہا ہے کہ یہ الیکشن 7 یا 8 دن تک ملتوی کیا جائے گا اور اس میں اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جائے گا، اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جائے گا. اب یہ 75 سال میں پاکستان میں یہی گندا کھیل کھیلا گیا ہے. گلگت بلتستان میں کبھی یہ گند نہیں آیا تھا، یہ پہلی دفعہ ہے. یہ پہلی دفعہ گلگت بلتستان کے اندر یہ گندگی لائی گئی اور ممبر اسمبلی کو فورس کیا گیا کہ اپنی پارٹی کو چھوڑا جائے یا اس کینڈیڈیٹ کو چھوڑا جائے جس کو چننے کے لیے وہ گئے تھے، اور ایک اور کینڈیڈیٹ کو ووٹ کیا جائے اور سلیکٹ کیا جائے. اب ہمارے ممبرز رات تک 5 جولائی کی رات تک میرے سے 2-3 ملنے آئے. ان کے چہرے میں افسردگی بھی تھی اور خوف بھی تھا. خوف تھا گرفتاری کا، کسی کو گرفتاری سے ڈرایا گیا تھا، کسی نے اپنی فیملی اسلام آباد سے نکالی تھی کہ اس کی فیملی کو خطرہ تھا، کسی کی آنکھوں میں نے آنسو دیکھے. مطلب ایسا ایک سما کریٹ کیا گیا تھا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون ہے، کون پریشر ڈال ہے، اور وہ بھی عوامی منتخب نمائندوں کے اوپر. مطلب کوئی بھی سرکاری ملازم کیا اس کا یہ پے گریڈ ہے کہ یہ اس طریقے سے حکومت سازی کو انفلوئنس کیا کرے؟ کیا یہ اس کا مینڈیٹ ہے یا کیا اس کے دائرہ اختیار میں یا قانون یا آئین اس کی اجازت دیتا ہے
کہ سرکاری ریسورسز استعمال کیے جائیں اور پریشرائز کیا جائے اور ممبر اسمبلی کو بتایا جائے کہ ہم پی ٹی آئی کے کسی نامینیٹڈ بندے کو قبول نہیں کریں گے چاہے 1 سال تک ہمیں الیکشن نہ کرانا پڑے. کیا یہ کسی سرکاری ملازم کی بیسک ذمہ داریوں میں آتا ہے؟ عوام نے چننا ہے. جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری بڑی معزز ہے، عدالت ہے، معزز ہے، ہمارا سپریم کورٹ ایک معزز ادارہ ہے، ہماری بیوروکریسی کے ادارے بڑے معزز ہیں، ایف آئی اے کے ہیڈ کوارٹرز بڑے معزز ہیں، جی ایچ کیو بڑا قابل احترام ہے. ان سب سے قابل احترام عوامی منتخب نمائندوں کی اسمبلی ہے، جس میں عوام کے منتخب نمائندے